السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نیٹ جے آر ایف اردو کے سوال نامہ دسمبر 2022 ان کے سوالات، سوال نمبر 51 سے 60 تک، صرف 10 سوال مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے 50 سوال ہو چکے ہیں، جو ساتھی نہیں دیکھے ہیں اسے دیکھ لیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مزید 10 سوال۔ اس کے علاوہ آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نیچے ویب سائٹ کی لنک بھی دے رکھی ہے urduLiterature.online، آپ سرچ کر لیجئے، یا اسی طرح اردو پہ لکھیے اردو لٹریچر، تبھی یہ ویب سائٹ آ جاتی ہے۔ وہاں پہ بہت ساری کوئز وغیرہ ہیں، مواد ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ، سوال نمبر 51، ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اے آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بی خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی۔ سی ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب۔ ڈی بڑھ گئیں تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ صحیح اشعار کی نشاندہی کیجیے کہ ان چاروں میں سے کون سے 2 شعر صحیح ہیں۔ سوال نمبر 51 میں یہ بتانا ہے، اے بی سی ڈی، اے ڈی بی سی، کون سا درست ہے یہ بتانا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب تک آپ لوگ بتا چکے ہوں گے۔ چلیے درست جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے بی اور سی، یعنی چوتھا۔ اب پھر پہلا اور چوتھا کیوں غلط ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور یہ صحیح ہے تو کن کا شعر کس کا ہے، تاکہ اگر سوال آ جاتا ہے کہ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، یہ کس کا شعر ہے، یہ آگے نام رہتا ہے تو آپ بتا سکیں۔ تو پہلا شعر، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اس میں دونوں مصرے الگ الگ ہیں۔ پہلے مصرے کا دوسرا مصرع اصل ہے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، یہ ہے درست۔ اسی طرح پہلا موئے آتش دیدہ ہے کا پہلا مصرع ہے، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اس لیے یہ غلط تھا، شعر درست نہیں تھا، الگ الگ مصرے تھے۔ یہ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا، جو دیوان غالب میں پہلی غزل ہے، اسی کی اشعار ہیں 2 شعر، جس کا کے ایک مصرے آپ کو دے دیے گئے تھے۔ دوسرا جو شعر تھا جو درست تھا، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، یہ مومن کے دوسری غزل جو سلیبس میں شامل ہے یا قافیہ سے، تو اس کا دیکھیے، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، پہلے ہی مطلع کا شعر ہے۔ اس کے بعد سی، یہ بھی درست ہے، ہر طرف ہے، یہ کن کا ہے؟ تو یہ ہے شاد کا۔ فائدہ شاد کیا تکمیل سے، یہ زمانہ ہے پر آشوب و خراب، ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب۔ تو یہ شاد کی غزل کا شعر ہے۔ اگر اور چوتھا دیکھتے ہیں اس میں کیا غلطی تھی، بڑھ گئیں تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ تو اس میں بھی پہلے مصرے کا دوسرا مصرع الگ ہے، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا، یہ ہے بڑھ گئیں، اور اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، اس کا پہلا مصرع ہے، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ اور یہ جو شعر ہے وہ حسرت موہانی کا ہے، اگر آپ کی نظر یہاں پڑ رہی ہے تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہے، بڑھ گئی تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا، اور اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، اس کا پہلا مصرع جو ہے یہ ہے، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہے۔ چلیے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 52، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اے
انقلاب، حویلی، صبح امید، چاند تاروں کا بن. بی مستقبل، دربار دہلی، فرضی لطیفہ، برق کلیسا. سی دل بے قرار سو جا، جاتری، سمندر کا بلاوا، کلر کا نغمہ محبت. ڈی بدلی کا چاند، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، کسان. صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو اگر ابھی تک آپ دیکھ چکے ہوں گے تو یہ تمام کے تمام زمرے کس کے ہیں؟ جلدی سے بتائیے کس کے ہیں یہ؟ تو یہ نظم کے زمرے ہیں. اب ایک ہی شاعر کے نظم والا زمرہ کون سا ہے تو وہ درست مانا جائے گا. تو اس میں آپشن ہے آپ کے پاس سامنے اے سی، بی سی، اے ڈی، بی ڈی. آلریڈی لگا چکے ہوں گے تو اس کا درست ہے بی اور ڈی. بی اور ڈی کیسے درست ہے؟ بی میں جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں جس میں سے 3 سلیبس میں شامل ہے: دربار دہلی، فرضی لطیفہ، برق کلیسا. اور مستقبل سلیبس میں نہیں شامل ہے لیکن یہ بھی اکبر الہ آبادی کے ہی ہے جو نئی تہذیب کے نام سے ہے. نئی تہذیب کے نام سے یہ ان کی غزل ہے اور مستقبل بھی اسی کو بولتے ہیں. اور ڈی والا کیسے درست ہے کہ یہ کن کا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں درست ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جوش ملیح آبادی میں بھی کسان، جنگل کے شہزادی، شکست زندہ کا خواب جو ہے وہ تو تھا ہی کسان، لیکن بدلی کا چاند نہیں تھا. تو یہ بدلی کے چاند سلیبس میں نہیں ہے لیکن ان کے شعلہ اور شبنم میں شامل ہے بدلی کا چاند. رہا مسئلہ اے اور سی غلط کیسے ہے؟ تو اے میں انقلاب، حویلی، چاند تاروں کا بن یہ مخدوم کا ہے لیکن ایک اس میں شامل ہے صبح امید، تو وہ محمد حسین آزاد کی. اور سی میں جاتری، سمندر کا بلاوا، کلر کا نغمہ محبت یہ میرا جی کی، لیکن دل بے قرار سو جا وہ ان کی نظم نہیں ہے. ایسے یہ مجھے بھی نہیں مل سکی، لیکن یہ کہ اے دل بے قرار چپ ہو جا یہ شاید غزل ہے، یہ ساغر صدیقی کی. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 53 ہے آپ کی اسکرین پہ دیکھیے. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. اے غالب شخص اور شاعر، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی، تنقیدی جائزے. بی محاسن انیس و دبیر، داستان تاریخ اردو، شعر العجم الفاروق. سی تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل. ڈی اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہے گفتنی، عملی تنقید، اردو شاعری پر ایک نظر. صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے. اب اگر پورا سوال ابھی تک سنے ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتابوں کا زمرہ ہے اور ایک نقاد کے کتابوں کو آپ کو نشاندہی کرنی ہے. تو بتائیے کیا ہے؟ اے بی، بی سی، اے سی، سی ڈی. کیا ہوگا درست جواب؟ چلیے چلتے ہیں درست جواب کی طرف. تو درست جواب ہے سی اور ڈی یعنی چوتھا. اب سی اور ڈی کیوں درست ہے اور اے بی کیسے غلط ہے تو یہ دیکھ لیجئے. تو اے اور سی اس لیے غلط ہے کہ اے میں غالب شخص اور شاعر، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی یہ تینوں تو ہے مجنوں گورکھپوری کی کتاب، لیکن تنقیدی جائزے جو ہے وہ احتشام حسین کی کتاب ہے. بی میں بھی موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم الفاروق یہ تینوں ہے شبلی نعمانی کی کتاب، لیکن داستان تاریخ اردو جو ہے یہ حامد حسن قادری کی ہے، اس لیے یہ زمرہ غلط تھا. بقیہ سی تو یہ تمام کتابیں آپ جانتے ہیں تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل یہ احتشام حسین کی کتابیں ہیں. ڈی اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہے گفتنی، عملی تنقید، اردو شاعری پہ ایک نظر یہ کلیم الدین احمد کی ہے. سوال نمبر 54 ہے آپ کے اسکرین پہ. ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط. اے رشید احمد صدیقی 20ویں صدی عیسوی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں. بی اختر الایمان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت سوانح لکھی ہے. سی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے. ڈی مکتوبی ادب میں اردو معلق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. صحیح بیانات کی نشاندہی کیجئے کیا ہوگا؟ اے بی، سی ڈی، اے سی یا اے ڈی.
تو جلدی سے بتائیے کیا ہے اس کا درست جواب؟ ہے اے اور ڈی، یعنی چوتھا۔ اب بی اور سی غلط کیوں ہے؟ اے اور ڈی کا درست ہونا تو معلوم ہی ہے، بی اور سی اس لیے غلط ہے کہ اختر ایمان نے سوانح تو لکھی ہے، خود نوشت سوانح لکھی ہے، لیکن ان کے خود نوشت سوانح اس آباد خرابے میں ہے، نہ کہ خواب باقی ہیں۔ خواب باقی ہیں یہ کن کا ہے؟ آل احمد سرور کا ہے، جو آپ کو گرین میں دکھ رہا ہوگا۔ تو خواب باقی ہیں آل احمد سرور کا ہے، اور اختر الایمان کی جو خود نوشت ہے وہ اس آباد خرابے میں ہے۔ اور سی میں جو غلطی ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سید حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے، نہ کہ مشتاق احمد یوسفی کا۔ اس کے علاوہ تو درست ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، اس میں ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اے پھول بن بکٹ کہانی تضحیک روزگار قطب مشتری، بی نشاط روح اسم اعظم عشق نامہ گل نغمہ، سی شب قدر آثار سلف باز احمد تاج محل، ڈی اندر سبھا بوستان خیال ضحاک آگرہ بازار۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے کہ کیا ہوگا؟ اے بی سی، اے ڈی یا سی ڈی؟ کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 55 کا بتانا ہے۔ تو دیکھیے پہلا اے جو ہے، چلیے جواب کی طرف، ابھی تک آپ لوگ جواب دے چکے ہوں گے، تو اس کا درست جواب ہے بی اور سی۔ اے کیوں غلط ہے؟ تو اس میں دیکھیے پھول بن بکٹ کہانی تضحیک روزگار خود مشتری، تو تضحیک روزگار کے علاوہ تمام کے تمام مثنویاں ہیں، لیکن تضحیک روزگار یہ قصیدہ ہے سودا کا، تو اس لیے یہ غلط۔ دوسرا نشاط روح اسم اعظم عشق نامہ گل نغمہ ایک صنف کی یعنی مجموعہ کلام غزل کے مجموعے ہیں۔ سبھی نشاط روح اصغر گونڈوی کے اسم اعظم شہریار کے، عشق نامہ عرفان صدیقی کا، اور گل نغمہ فراق گورکھپوری کا۔ شب قدر آثار سلف باز احمد تاج محل یہ نظمیں ہیں۔ شب قدر آزاد کی ہے، محمد حسین آزاد کی، آثار سلف اسماعیل میٹھی کی، باز احمد اختر الایمان کے، تاج محل ساحل لدھیانوی کی نظمیں ہیں، تو یہ ایک صنف ہے۔ اندر سبھا والے میں یہ غلط ہے کہ بوستان خیال یہ داستان ہے، باقی ڈرامے ہیں، ڈرامے جانتے ہیں۔ اندر سبھا امانت کی ہے، ضحاک محمد حسن کے، آگرہ بازار حبیب تنویر کے، بوستان خیال جو ہے یہ داستان جو ہے میر تقی۔ سوال نمبر 56 ہے، اس میں دیکھیے کیا ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط۔ یہ کہیے 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں، بی ایسا آسان نہیں لہو رونا ذوق نظارہ جمال کہاں، سی وہ فراق اور وہ وصال کہاں اب وہ رعنائی خیال کہاں، ڈی وہ فراق اور وہ وصال کہاں وہ شب و روز ماہ و سال کہاں۔ تو سی اور ڈی میں کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ پہلا مصرع ایک ہے، دوسرا مصرع آپ کو کی نشاندہی کرنی ہے کہ درست والا مصرع کون ہے، اسی طرح پہلے دوسرے والے شعر میں بھی آپ کو بتانا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں درست جواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو اے اور ڈی درست جواب ہے، اے اور ڈی۔ تو یہ ایک نشاندہی بھی اس نے کر دی کہ اب وہ رعنائی خیال کہاں، تو یہ وہ فراق و وصال سے ملنے کے بجائے تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں، یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ، یہ غالب کا ہی شعر ہے، ایسا آسان نہیں لہو رونا، تو اس کا دوسرا مصرع تو یہ نہیں ہے ذوق، تو پھر کیا ہے، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، تو یہ ہے ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، لیکن ذوق نظارہ جمال کہاں، اس کا پہلا مصرع کیا ہے، فرصت کاروبار شوق کسے ذوق نظارہ جمال کا ہے، نظارے میں اصل ذوق کا نقطہ رہ گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 57، ذیل میں اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، بی دے رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر۔
تو اب ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہی درست ہوگا۔ سی اور ڈی میں دیکھیے، وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا، بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا۔ ڈی میں ہے وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ تلوار روکنا۔ تو صحیح کون کون سا ہے؟ کوئی اے بی میں کوئی ایک ہی درست ہوگا، سی ڈی میں کوئی ایک ہی درست ہوگا۔ تو درست اس کا ہے بی اور سی۔ بی اور سی جو ہے یہ درست ہے۔ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جو ہے دم یہ دوسرا مصرع ہے۔ یہ میر انیس کہ جو مرثیہ ہے، نمک کھانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن کے بلاغت میری، اسی ان کے ایک بند کا یہ کہ یہ اشعار ہیں۔ لوٹ جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹ جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر۔ اس کے علاوہ وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا جو ہے، یہ عرفان جمیل کے صفحہ نمبر 93 پہ جمیل مظہری کا جو مرثیہ ہے، جنبش سے میرے خام افسوں تراز کی، اسی کے یہ بند صفحہ نمبر 93 پہ ہے۔ اس میں ہے وہ ایک جواں کا کفار روکنا، یہ تو درست ہے، بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ تلوار روکنا، اس کا پہلا مصرع ہے بچے کبن کے شہ کی سپر وار روکنا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ تلوار روکنا۔ چلیے چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی طرف۔ شاعروں کے اعتبار سے ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، یعنی شعر دیا ہوا ہے، آگے شاعر کا نام دیا ہوا ہے، تو درست ہے یا نہیں؟ جو درست ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ اے تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، رم کیا اتنا کہ آہوے ختن لگنے لگا، رم کیا اتنا کہ آہوے ختن لگنے لگا۔ یہ کلیم عاجز کا شعر ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے گا۔ بی اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے نئے برگو ثمر آ گئے ہیں، چھو لیا ہے تو نئے برگو ثمر آ گئے ہیں۔ یہ عرفان صدیقی ان کا شعر ہے۔ سی ملے جو دل تو یہ کہنا کہ اپنی منزل پر سحر کا بھولا ہوا وقت آتا ہے، یہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے یا نہیں؟ آپ کو بتانا ہے۔ ڈی ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا، یہ یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے یا نہیں؟ صحیح زمرے کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے، اب تک آپ کر چکے ہوں گے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے بی اور ڈی۔ تو بی اور ڈی یعنی بی والے تو عرفان صدیقی کے ہے، ڈی یاس یگانہ چنگیزی کے ہے، لیکن اے جو ہے یہ تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، رم کیا اتنا کہ آہوے ختن لگنے لگا، یہ کلیم عاجز کا نہیں، عرفان صدیقی کا ہی شعر ہے جو عشق نامہ میں شامل غزل میں ہے۔ سی جو ہے ملے جو دل، تو یہ کلیات 7 میں شامل ہے کہ جلد دوم میں ہے، یعنی شاد کی یہ غزل ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، یہ بھی عشق نامہ میں ہی شامل غزل ہے، اور ہوا کے دوش پہ جو ہے یہ یگانہ چنگیزی کے آیات وجدانی میں شامل ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال نمبر 59 کی طرف۔ شاعروں کے اعتبار سے ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، یعنی یہ بھی اوپر والے سوال کی طرح ہی ہے۔ آپشن ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، غالب کا شعر ہے۔ بی آپشن آپ کے سامنے ہے، خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا، حسرت کا شعر ہے۔ سی آیا کہ دل گیا کوئی پوچھے تو کیا کہوں، آیا کہ دل گیا کوئی پوچھے تو کیا کہوں، یہ جانتا ہوں دل ادھر آیا ادھر گیا، یہ جگر کا شعر ہے۔ ڈی
دل آگاہ نے بیکار میری راہ کھوٹی، دل آگاہ نے بیکار میری راہ کھوٹی کی، بہت اچھا تھا انجام سفر سے بے خبر ہونا۔ تو یہ مجروح کا شعر ہے یا نہیں، یہ چاروں میں آپ کو بتانا ہے۔ آپشن آپ کے سامنے ہے، صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ چلیے چلتے ہیں درست جواب کی طرف، دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ابھی بتایا تھا اوپر کی ہی سوال میں کہ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، یہ غالب کا شعر ہے۔ اسی طرح خاطر مایوس میں یہ بھی کلیات حسرت میں شامل ہے یہ شعر بھی۔ اب رہا سی اور ڈی غلط کیوں ہے، اس لیے کہ سی جو ہے یہ آیا کہ دل گیا کوئی پوچھے تو کیا کہوں، یہ جانتا ہوں دل ادھر آیا ادھر گیا، یہ جگر کا نہیں فانی بدایونی کا ہے جو ان کے کلام فانی میں شامل ہے۔ اور ڈی جو ہے دل آگاہ نے بیکار میری راہ کھوٹی کی، یہ آیات وجدانی میں شامل یا یگانہ چنگیزی کا شعر ہے۔ بہت اچھا تھا انجام سفر سے بے خبر ہونا، تو اس لیے یہ غلط تھے، مجروح کریں۔ اب لاسٹ سوال ہے، آخری سوال، سوال نمبر 60۔ ذیل کے دو بیانات صحیح ہیں اور دو غلط۔ اے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ گراہم بیل کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے، تو یہ آپ کو بتانا ہے کیا یہ درست بیان ہے۔ بی، اردو کی لسانی تشکیل گیان چند جین کی مشہور کتاب ہے۔ سی، ہند آریائی اور ہندی، یہ سنیت کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ ڈی، مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے کہ مصنف مسعود حسین خاں ہیں۔ صحیح بیانات کی آپ کو نشاندہی کر دینی ہے، تو کون سا درست ہے وہ آپ بتائیں گے، اے بی، بی سی، بی ڈی اور سی ڈی۔ تو چلیے درست جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو درست جواب جو ہے سی اور ڈی ہے، اے اور بی غلط ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ جان بیمز کا ہے جس کا ترجمہ کیے احتشام حسین، تو یہ گراہم بیل کا نہیں، جان بیمز کی کتاب ہے۔ بی، اردو کی لسانی تشکیل یہ گیان چند جین کی نہیں ہے، مرزا خلیل بیگ کی کتاب ہے، تو یہ اس لیے غلط ہے۔ اور یہ صحیح ہے، ہند آریائی اور ہندی یہ سنیتی کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے جسے عتیق احمد صاحب نے ترجمہ کر رکھا ہے۔ اور مقدمہ تاریخ زبان اردو تو سبھی جانتے ہیں، مسعود حسین کی کتاب ہے۔ اس طرح یہ آج کی یہ 10 سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کیا کریں، اسے اچھے سے اچھے تیار کریں، اور ہو سکے تو آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور جتنے بھی آپ گروپ میں شامل ہیں اس میں ضرور شیئر کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔